کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے بھیجا. تو استاد نے اس کو حدیث پڑھائی کہ من سکت فی النجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو جب بیٹے نے وہ حدیث سنی تو وہ سن کے بیٹا خاموش ہو گیا. گھر آیا، 2-4 دن گزرے، وہ خاموش ہی رہا. بادشاہ نے، اس کے باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو خاموش ہو گیا، سمجھا اس کو کوئی مرض لگ گیا ہے. تو اس نے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا اور علاج پوچھا. تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. ایک طبیب نے اس کو بتایا کہ اس کو سیر پہ بھیجا جائے. تو سیر پہ جب اس کو بھیجا گیا، بادشاہ نے ایک خادم کی ڈیوٹی لگا دی جو اس کے ساتھ گیا اور روزانہ جاتا. تو ایک دن اس بیٹے نے دیکھا جب سیر پہ گیا کہ ایک باغ کے اندر وہ پہنچا تو ایک شکاری وہاں پہ آیا اور اس نے درختوں کی ٹہنیوں میں دیکھا کہ کوئی پرندہ اس کو نظر آئے جس کو وہ شکار کر لے. تو کوئی چیز نظر نہ آئی، وہ آگے گزر گیا. جو ہی آگے گزرا تو درختوں پہ بیٹھی ایک فاختہ جو گھنی ٹہنیوں میں بیٹھی تھی وہ بولی. تو وہ شکاری جٹ سے پیچھے مڑا اور اس نے پھر غور سے دیکھا تو اس کو فاختہ نظر آ گئی. اس نے اپنی کمان سے جو تھا وہ تیر سیدھا کیا اور فاختہ پہ مار دیا. فاختہ کو تیر لگا، وہ پھڑپڑاتی ہوئی نیچے آ گری. تو بے ساختہ اس بچے کی زبان سے نکلا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. تو اب جب شام کو واپس گھر گئے تو بادشاہ روزانہ پوچھا کرتا تھا کہ کیا آج کا کوئی معاملہ گزرا ہو، بیٹے کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو تو خادم بتاتا. تو بادشاہ کو آج خادم نے یہ بتایا کہ آج یہ واقعہ گزرا. تو بیٹے کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اب بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اس کو کوئی مرض تو نہیں ہے، یہ تو قصداً جان بوجھ کے خاموش ہے. تو بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور حکم دیا کہ بیٹے کو الٹا لٹکا دو اور اس کے جسم پہ کوڑے برساؤ. تو جب بیٹے کو الٹا لٹکایا گیا، کوڑا جب اس کے جسم پہ لگا تو بیٹا پھر بولا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو اب غور کیجیے، جب تک وہ بیٹا خاموش تھا تو اس کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ کوڑے برسانے والا نہیں تھا. جب فاختہ خاموش تھی تو بچ گئی، جب وہ بولی تو پکڑی گئی. بیٹا جب خاموش تھا تو بچتا رہا، جب بولا تو کوڑے برسنے کا معاملہ آ گیا. تو اس لیے حضور کی یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صادق ہے. یہ بالکل بندے کو زبان کو خاموش رکھنے کے حوالے سے بہت ساری رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ جب یہ زبان کھلتی ہے تو پھر یہ زبان جھوٹ بولتی ہے. بندہ جس کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے، غیبت کرتی ہے یہ زبان. اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں جو بندے کو نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اس کو کھولیے. فضول کھول کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اپنی زبان سے گندی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے بندوں کے نقش